ویلکم بیک ٹو گلدشت ایپیسوڈ 35۔ تم نے اپنے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ فرحان نے زنین سے پوچھا۔ یار کیا بتاتا، اس حادثے کو میں کبھی بھی دوبارہ یاد نہیں کرنا چاہتا، زنین نے بیزاری سے کہا۔ یار یاد تو کوئی بھی نہیں کرنا چاہتا ہوگا، نہ تو تایا جان نہ ہی کوئی اور، لیکن کم سے کم ان سب سے الگ الگ پہلو کھل کر سامنے تو آتے ہیں۔ فرحان نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ یار کیا بتاتا کہ اس نے آخری چال جو میرے سامنے چلی وہ آنیہ کی صورت اختیار کر کے چلی تھی۔ مجھے کمزور اس بات نے کیا تھا، کیسے بتاؤں؟ وہ شادی شدہ ہے، ہماری محبت بہت دور کہیں دفن ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے۔ پتہ ہے اب تو درد کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ اب یہ سب کھول دینا، سب کو اس بارے میں بتانا، اس کی اور اپنی زندگی مشکل بنانا، یہ میرے بس میں نہیں۔ ویسے بھی اس سب کو بتائے بغیر بھی مجھے لگتا ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، کسی کو کچھ جاننے کی ضرورت نہیں، زنین نے تھکے تھکے انداز میں کہا۔ اگر وہ تھوڑی سی ہمت کر لیتی تو آج تم دونوں کے ساتھ یہ نہ ہوتا۔ فرحان کو پھر سے آنیہ پر غصہ آنے لگا تھا۔ یار جو نصیب میں تھا ہو گیا، وہ میرے نصیب میں نہیں تھی، اگر ہوتی تو آج میرے ساتھ ہوتی۔ جن کی محبت ان کے نصیب میں ہوتی ہے نا، تو ناممکن حالات میں بھی ان کا ملن ہو ہی جاتا ہے۔ زنین کا اشارہ فرحان کی حریم سے شادی کی جانب تھا۔ تم جانتے تھے؟ فرحان نے زنین کو اشارہ سمجھتے ہوئے کھسیانے انداز میں کہا۔ شرم کرو، لڑکی کا بھائی ہوں میں، زنین نے مصنوعی روب دکھاتے ہوئے کہا۔ فرحان نے اس کے جواب میں کچھ نہیں کہا، بس نیچے منہ کر کے مسکرانے لگا۔ کچھ بھی تھا، اس کی محبت جسے وہ دل و جان سے چاہتا تھا اس کے نکاح میں بندھ گئی تھی، وہ خود بھی اس رشتے سے راضی تھی۔ یہی بات اس کو 7ویں آسمان پر پہنچانے کے لیے کافی تھی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ عرشیہ کو سوچوں میں مگن پا کر روحان نے اسے ہلاتے ہوئے کہا۔ عرشیہ نے بس اتنا کہہ کر جواب دیا۔ زیادہ سوچو نہیں اس سب کے بارے میں، جتنا سوچو گی وہ اتنا ہی ذہن پر اثر کرے گی، روحان نے بہت پیار سے کہا۔ میں ہی کیوں روحان؟ عرشیہ یہ کہہ کر رونے لگ گئی۔ ارے ارے لڑکی، روتے تھوڑی ہیں، اللہ پاک کے جو پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ پاک انہیں گمراہی کے راستے سے دور کرنے کے لیے ان پر آزمائشیں ڈالتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ آزمائشوں پر پورا اتریں گے، اسے ان پر بھروسہ ہوتا ہے۔ لیکن آزمائشوں کا ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم برے راستوں سے دور ہو جاتے ہیں، اور آزمائش پر پورا اترنے پر اللہ کی رضا اور خوشنودی الگ ملتی ہے۔ روحان نے بہت پیار سے عرشیہ کے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ میں 4 سال کی تھی روحان، صرف 4 سال کی۔ آپ جانتے ہو مجھے کیسا لگتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں 4 سال کے بچوں کی یادداشت کمزور ہوتی ہے، انہیں کچھ بھی یاد نہیں رہتا، لیکن میں آج بھی اس دن کو، اس حادثے کو نہیں بھولی ہوں۔ ان کی کار یوں الٹی پڑی تھی، مجھے کیوں یاد ہے وہ سب؟ مجھے اس سب سے نکالنا ہے خود کو، لیکن میری لاکھ کوششوں کے باوجود بھی وہ ہمیشہ میرے اور قریب آ جاتی ہے۔ عرشیہ اب ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ ایک بات یاد رکھنا چاہیے، کچھ بھی ہو جائے ہمت نہیں ہارنی ہے، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ وہ اب زیادہ عرصہ تمہارے ساتھ نہیں رہ پائے گی۔ کہتے ہیں مرد کو اللہ نے اپنی بیوی کا محافظ بنایا ہے، اب تم ہی بتاؤ، جب اللہ کسی کو کوئی ذمہ داری دے گا تو کیا ایسے ہی دے گا بنا یہ بات جانے کہ وہ بندہ اس چیز اور ذمہ داری کے اہل ہے بھی کہ نہیں؟ نہیں نا، اللہ جسے جو بھی ذمہ داری سونپتا ہے اسے پہلے اس کے قابل بناتا ہے۔ اب اگر اس نے تمہیں مجھے سونپا ہے تو مجھے اس کا اہل بھی بنایا ہوگا۔ ہم مسلمانوں کو اللہ سے اپنی امید نہیں ختم کرنی چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، ہم میں سے کوئی مر جائے گا، بس کم سے کم ان لوگوں میں تو شمار نہیں ہوں گے نا جو بے یقینی کے عالم میں مر گئے، جنہوں نے اللہ پر بھروسہ ہی نہیں کیا۔ اگر وہ ہم پر دنیا تنگ کرے گی تو اللہ ہم پر آخرت آسان کر دے گا۔ اس کے بدلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں بس اللہ پر یقین کرنا ہے، اس سے امید قائم رکھنی ہے، اور چاہے کچھ بھی ہو جائے آخری دم تک لڑنا ہے۔ روحان کے الفاظ کسی مرہم سے کم نہیں تھے۔ عرشیہ سکون سے اس کی بات سننے لگی۔ آنسو تو ابھی بھی اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے، لیکن اس نے کسی حد تک خود کو سنبھال لیا تھا۔ آنیہ کچھ دیر تو ان دونوں کو دیکھتی رہی، پھر خاموشی سے اٹھ کر دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ کل وہ آ رہا ہے، اپنی پیکنگ وغیرہ کر لو، تمہیں کہیں لے کر جائے گا، کھلے دماغ سے سوچو۔ شادی کوئی مذاق نہیں ہوتا بیٹا، نہ ہی یہ کوئی کھیل ہے،
جذباتی ہو کر کوئی غلط قدم مت اٹھا لینا اور اپنی امی سے بدظن مت ہونا، وہ بس تمہیں لے کر بہت فکر مند ہیں۔ ظفر شاہ نے آنیہ کو جاتا ہوا دیکھ کر کہا۔ کچھ دیر تو آنیہ ان کی بات سنتی رہی اور پھر کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس کا دل ٹوٹ گیا تھا، اس کا مان بھی ٹوٹ گیا تھا۔ اسے اپنے بابا سے ایسی امید نہیں تھی۔ اسے لگا تھا وہ کم سے کم اس کی بات تو سنیں گے، لیکن اپنی ماں کی موجودگی میں اسے بس ہار کا سامنا ہی کرنا پڑا تھا۔ ایک تذلیل وہ تھی جو سکندر اس کی کیا کرتا تھا، اور اب ایک تذلیل یہ تھی جو آئے دن اس کی ماں کے ہاتھوں اس کی ہوتی رہتی تھی۔ لیکن یہ تذلیل، یہ ذلت سکندر کی جانب سے دی جانے والی ذلت سے کئی گنا زیادہ تھی، کیونکہ یہاں اس کے اپنے تھے، اور اپنے بھی وہ جو اس کے دل کے سب سے زیادہ قریب تھے، جنہیں اس نے کبھی پلٹ کر جواب تک نہیں دیا تھا۔ اس کی سعادت مندی کا اسے یہ صلہ ملے گا، اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ آنیہ جیسے ہی کمرے میں آئی تو اس کا فون بج رہا تھا۔ وہ شکستہ قدم اٹھاتے فون کی جانب گئی تو وہاں سکندر کی کال آ رہی تھی۔ سکندر کا نام پڑھتے ہی اسے کوفت سی محسوس ہونے لگی۔ ایک بار اس کا دل چاہا کہ فون اٹھا کر اس کو خوب سنائے اور اپنا دل ہلکا کر لے۔ پھر اس نے ہر خیال کو مسترد کرتے فون کو بجنے دیا۔ جیسے ہی فون بج کر بند ہوا، اس نے جھٹ سے اپنے وکیل کو فون ملایا۔ آپ کاغذات تیار رکھیں، میں آ رہی ہوں۔ آنیہ نے گہرا سانس لے کر اپنی آنکھوں کو پونچھتے ہوئے کہا۔ اس نے اب ایک فیصلہ کر لیا تھا کہ اب اگر وہ اکیلی ہے تو وہ اکیلی ہی لڑے گی۔ جی بہتر، مقابل نے سرسری سے انداز میں کہا۔ آنیہ کے دل ڈوب رہا تھا۔ اس نے اپنے باپ کی بات سن لی تھی، ماں کی جانب سے آگے ملنے والی مخالفت سے بھی اچھی طرح واقف تھی۔ اس کی ماں کی جانب سے مارا ہوا تھپڑ ابھی بھی اسے اپنے گال پر محسوس ہو رہا تھا۔ یہ قدم بہت مشکل تھا، لیکن قید سے رہائی آخر آسان ہوئی کب ہے جو اس کے لیے ہو جاتی۔ ہمت جمع کرتی وہ تیار ہو کر اپنے کمرے سے نکل گئی۔ اب اسے مشکل مراحل سے گزرنا تھا، اور یہ مرحلہ تھا گھر سے نکلنے کا۔ لیکن اس نے سوچ لیا تھا وہ کسی کو بھی اپنی زندگی کے فیصلے لینے کا حق نہیں دے گی۔ اب اگر اچھائی ہوگی تو وہ بھی اس کے ہاتھوں سے ہوگی، اور اگر برائی ہوگی تو وہ بھی وہ خود ہی کرے گی۔ ادھر ادھر نظر گھماتے وہ سیدھی لال حویلی سے باہر نکل گئی۔ جنگل کی چڑیل، گھر کے مسائل، اورحان اور حریم کی شادی، یہ سب اس وقت اس کے ذہن کے پردوں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ اسے اگر کسی چیز کا خیال تھا تو وہ تھا سکندر، جو کہ کل آ رہا تھا۔ ایک گہرا سانس لے کر وہ مین روڈ کی جانب پیدل ہی چل پڑی۔ زنین جو کہ اورحان کے ساتھ گھر سے باہر چہل قدمی کر رہا تھا، اب گھر واپس آ رہا تھا۔ اس کی نظر آنیہ پر پڑی تو کچھ دیر کے لیے حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ ابھی وہ اس کے پاس جانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ وہ ایک رکشہ روک کر اس میں بیٹھ گئی اور وہاں سے چلی گئی۔ یہ کہاں گئی ہے؟ اورحان نے حیرت سے کہا۔ پتہ نہیں، آنیہ ہی تھی نا؟ زنین کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ ایسا ہوتا نہیں تھا کہ لڑکیاں یوں اکیلے کہیں جائیں۔ زیادہ تر یا تو ڈرائیور کے ساتھ جاتی یا پھر گھر کے مرد ہی کہیں لے کر جاتے تھے۔ ہاں وہی تھی، اورحان نے بھی حامی بھری۔ وہ دونوں پیدل تھے اور آس پاس کوئی رکشہ بھی نہیں تھا، تبھی آنیہ کو جاتا ہوا دیکھتے رہے۔ ابھی وہ دونوں کچھ کرنے کا سوچ ہی رہے تھے کہ ان دونوں کا ہی محلے کا ایک دوست اپنی بائک پر ان کے پاس آ رکا۔ اور بھائی کیا ہو رہا ہے؟ سنا ہے شادی کر لی تم نے؟ اس دوست نے اورحان کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ یار یہ سب چھوڑ، اس رکشے کا پیچھا تو کر، زنین نے اس کے پیچھے بائک پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ارے بھائی پاگل ہو گیا ہے کیا؟ ڈبل سواری پر پابندی ہے، چلان کٹوائے گا کیا؟ اس کے دوست نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو پھر میری جان تم اتر جاؤ، تم جاؤ زنین۔ اورحان نے اس لڑکے کو ہی بائک سے اتار دیا اور زنین کو جانے کا اشارہ کیا۔ زنین نے فوراً ہی گاڑی سٹارٹ کی اور یہ جا وہ جا۔ آنیہ کا رکشہ اب اس کی نظر سے اوجھل ہو گیا تھا، تبھی وہ تیزی سے بائک چلا رہا تھا۔ یار یہ کیا بات ہوئی؟ اس دوست نے ناراض ہوتے ہوئے کہا۔ چلو نا کوئی بات نہیں، آؤ تمہیں چائے پلاتا ہوں، تب تک وہ آ جائے گا۔ اورحان نے فوراً ہی بات کو سنبھالا۔ امی میں اپنے گھر جا رہی ہوں، فاریہ نے کوثر شاہ کے کمرے میں داخل ہوتے ہی کہا۔ ہاں جاؤ، اپنی ماں کو اکیلا کر دو۔ کوثر شاہ اپنا تمام تر غصہ لیے اس پر برس پڑی۔ کیا ہو گیا؟ فاریہ ایک دم حیرت سے ان کی جانب بڑھی۔ ہونا کیا ہے؟ تمہاری بہن نے زندگی مشکل بنا دی ہے۔ ذرا جو اس لڑکی میں صبر و شکر ہو۔ کتنا اچھا لڑکا ملا ہے، کماتا ہے، اپنا گھر ہے، خاندان ہے، اچھی شکل و صورت کا ہے، پڑھا لکھا، لیکن اب جس کے سر پر محبت کا بھوت سوار ہو، اسے کیا کوئی سمجھائے؟
کوثر شاہ تپ کر بول رہی تھی۔ ہوا کیا ہے آخر امی؟ فاریہ نے پھر سے پوچھا۔ ہونا کیا ہے؟ تمہارے باپ کے سامنے اپنے شوہر کی برائیاں کر رہی تھی۔ میڈم کہہ رہی تھی کہ اس کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی۔ بتاؤ بھلا یہ بھی کوئی بات ہے؟ عورتیں تو مرد کی جوتیاں تک کھا لیتی ہیں گھر بچانے کے لیے، اور یہ آئی ذرا اسے گھر بس جانے کی قدر نہیں ہے۔ شوہر تو مزاجی خدا ہوتا ہے، لیکن اب یہ مانے تو تب نہ۔ کوثر شاہ غم و غصے کی زد میں تھی۔ امی آپ ایک بار اس کی بات سنیں تو، کیا پتہ ہم جو سوچ رہے ہوں وہ غلط ثابت ہو جائے۔ آنیہ اب ایسی بھی نہیں ہے، اگر وہ کچھ کہہ رہی ہے، کسی فیصلے پر پہنچی ہے تو ضرور اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوگی۔ فاریہ نے اس بار آنیہ کا ساتھ دیا۔ ہاں اب تم بھی اس کی طرفداری کرو، جانتی بھی ہو اس کی باتیں سن کر ان پر عمل کر کے کیا ہوگا، اندازہ بھی ہے تمہیں۔ کوثر شاہ غصے سے آگ بگولا ہوتی ہوئی بولی۔ امی اپنے کیوں ہوتے ہیں؟ اپنوں کا ساتھ دینے کے لیے نا۔ اور ایک بار ٹھنڈے دماغ سے اس کی بات سنے تو، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ صحیح ہے، لیکن اس کی بات سنے بغیر ہم اسے غلط بھی تو نہیں کہہ سکتے۔ فاریہ نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا۔ ہاں اس کی بات سن لو اور سکندر سے اسے طلاق دلوا دوں، یہی چاہتی ہو نا تم؟ کیونکہ تمہاری بہن نے تمہارے باپ کے سامنے کہا ہے کہ وہ اس کے ساتھ ایک پل نہیں رہنا چاہتی۔ اب تم کیا چاہتی ہو؟ اس کی بات مان کر اسے کنویں میں کودتے ہوئے دیکھیں۔ کوثر شاہ برہم ہوئی۔ امی کیا بتا، آپ نے ابھی تک اس کی بات سنی ہی کہاں ہے؟ کیا پتا وہ جو کہہ رہی ہو اس کے حق میں ہو، اسی میں اس کا بھلا ہو۔ فاریہ نے ایک بار پھر کوثر شاہ کو آنیہ کی بات ایک بار سننے کے لیے قائل کرنا چاہا۔ بیٹا ماں باپ سے زیادہ کوئی نہیں ہوتا جو اپنی اولاد کا بھلا سوچے۔ وہ ابھی بچی ہے، نادان ہے، اسے نہیں پتا زندگی کیسے گزرتی ہے، لیکن ہم تو بچے نہیں ہیں، ہمیں تو عقل ہے نا، ہم کیسے اسے اپنی زندگی برباد کرتے ہوئے دیکھیں۔ کوثر شاہ نے سرد لہجے میں کہا۔ امی میں پھر بھی کہوں گی کہ ایک بار آپ آنیہ سے اس کی کہانی سنیں، صرف ایک بار، کیا پتا حقیقت اس سب سے الگ ہو جو ہم سوچ رہے ہیں۔ فاریہ نے پھر سے اپنی جانب سے کوشش کی۔ سکندر میں مجھے ایک بھی عیب دکھتا نا تو میں خود اس رشتے کو ختم کر دیتی، لیکن وہ بچہ ہے ہی اتنا ہونہار سمجھدار کہ میں کیا کروں۔ اس لڑکی کی اتنی بدتمیزی کے باوجود بھی وہ مجھ سے اتنے اچھے سے بات کرتا ہے۔ کوئی اور ہوتا تو تمہیں کیا لگتا ہے ایسا کرتا؟ عورتیں خدمتیں کر کر کے پوری ہو جاتی ہیں، لیکن شوہر اپنے ساس سسر کی ذرا عزت نہیں کرتے، اور ایک یہ نیک بچہ ہے ابھی بھی اس رشتے کو نبھا رہا ہے۔ کوثر شاہ کی آنکھوں پر بندی پٹی ان کی سوچ اور الفاظ پر اثر انداز ہو رہی تھی۔ کوثر شاہ کی آنکھوں پر بندی پٹی ان کی سوچ اور الفاظ پر اثر انداز ہو رہی تھی۔ امی اگر ہم 10 کے ساتھ اچھے ہیں تو ضروری نہیں کہ ہم ہر کسی کے ساتھ اچھے ہیں۔ ہو سکتا ہے سکندر آنیہ کے ساتھ کوئی غلط سلوک کرتا ہو، کم سے کم آنیہ اتنی بیوقوف تو نہیں جو اس طرح رشتہ ختم کرنے کی بات کرے گی، وہ بھی بلا وجہ۔ مجھے لگتا ہے اس سب کے پیچھے کوئی نہ کوئی ٹھوس وجہ ضرور ہوگی۔ فاریہ بھی اپنی ماں کی طرح اپنی بات پر اٹل تھی۔ تمہاری بہن کے سر پر محبت کا بھوت سوار ہے اور کچھ نہیں۔ کوثر شاہ نے اتنا کہا اور کمرے سے چلی گئی۔ وہ اور زیادہ اپنے فیصلوں پر بغاوت برداشت نہیں کر سکتی تھی، بہتر تھا وہ اس مسئلے پر بات ہی نہ کریں، لیکن منہ چھپا لینے سے آخر مسئلے حل ہوئے ہی کب ہیں؟ بس حقیقت سامنے نہیں آتی اور دل ملامت کی زد میں نہیں آتا، لیکن ایسے لوگ زیادہ دیر خود کو ملامت سے نہیں بچا پاتے، کیونکہ وہ بھول جاتے ہیں کہ ظالم اور مظلوم کے بیچ اللہ مظلوم کا مددگار ہوتا ہے، اور ظالم کے ہاتھ ہمیشہ گمنامی، بدنامی اور پشیمانی ہی آتی ہے۔ ہاں بھئی کیا حال ہے؟ پریشے حریم کے کمرے میں داخل ہوتے ہی چہک کر بولی۔ حال کیسے ہو سکتے ہیں؟ حریم نے بنا کوئی تاثر دیے کہا۔ بھابی کہوں کیا تمہیں؟ میرا مطلب ہے آپ کو بھابی۔ پریشے نے حریم کو چھیڑا۔ حریم نے غصے بھری نظر پریشے پر ڈال کر اسے گھورا۔ آئے ہائے اتنے پیار سے تو نہ دیکھو۔ پریشے پورے موڈ میں تھی۔ یار تمہیں تھوڑی سی شرم آنی چاہیے، اتنا سب ہو گیا میرے ساتھ، اتنا تماشا بنا اور تم بجائے مجھے حوصلہ دو میرا مذاق اڑا رہی ہو۔ حریم نے تپ کر کہا۔ کس بات کا حوصلہ بھائی؟ اتنا ہینڈسم ہے میرا بھائی، اتنا خوبصورت، اتنا اچھا، اور سب سے بڑھ کر کھڑوس بھی نہیں ہے کچھ لوگوں کے بھائیوں کی طرح۔ پریشے نے مذاق میں حریم کو طنز کرتے ہوئے کہا۔ جاننا اب آپ کا شوہر ہے وہ کھڑوس آدمی،
ذرا عزت سے بولیں، حریم نے جواب دیا۔ ہاں تو محترم خڑوس کی بہن، وہ میں کہہ رہی تھی کہ اتنا پیارا لڑکا ہے میرا بھائی، اور تم بھی تو کوئی کم نہیں ہو۔ یا اللہ، کتنی اچھی جوڑی ہے تم دونوں کی۔ یہ خیال پہلے میرے دل میں کیوں نہیں آیا آخر؟ چلو کوئی بات نہیں، انت بلا تو سب بلا۔ پریشے مسلسل حریم کو چھیڑ رہی تھی۔ کسی کام سے آئی تھی تم؟ حریم نے جھنجھلا کر بولا۔ ہاں نا، تمہیں چھیڑنے آئی تھی۔ پریشے ابھی بھی مذاق کے موڈ میں تھی۔ چھیڑ لیا، اب خوش؟ حریم نے تپ کر کہا۔ نہیں نا، ابھی مزہ نہیں آیا۔ اچھا آنیہ کہاں ہے؟ میں سوچ رہی تھی تایا جان جب سے آئے ہیں ہم سب نے ایک بار بھی باہر جانے کا پروگرام نہیں بنایا، آج رات باہر جا کر کھانا کھا کر آئیں۔ پریشے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ان حالات میں؟ حریم نے جھجکتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا ہمارے حالات کو؟ پریشے ایک دم منہ بنا کر بولی۔ مطلب آج بابا سے اتنی ساری بات ہوئی ہے اس کے بارے میں، اس کے علاوہ میں کل ہی آئی ہوں، گھر اتنا سب کو ہو گیا، آنیہ کے الگ اتنے مسئلے چل رہے ہیں، اس سب میں یوں باہر جا کر کھانا کھانا صحیح رہے گا؟ دیکھو تایا جان نے کہا تو ہے کہ اس سے ڈرنا نہیں ہے، اب گھر میں دبک کر بیٹھنا بھی تو ڈرنا ہوا نا، اور اس کی وجہ سے ہم اپنی خوشیاں کیوں روکیں؟ اور رہی بات تمہاری، تو تم آ تو گئی ہو گھر سے ہی سلامت، ماشاءاللہ سے نکاح ہو گیا تمہارا، جو بھی تھا ہوا تو اچھا نا۔ اور رہی بات آنیہ کی، تو ہم ہیں نا اس کے ساتھ، انشاءاللہ وہ بھی اس سب سے جلدی چھٹکارا حاصل کر لے گی۔ لیکن وہ ہے کہاں؟ پریشے نے اپنی بات مکمل کر کے پوچھا۔ پتہ نہیں، شاید گھر میں ہی نہیں ہے، حریم نے جواب دیا۔ کہاں گئی؟ کس کے ساتھ گئی ہے؟ پریشے نے حیرت سے پوچھا۔ پتہ نہیں کہاں گئی ہے، میں نے پوچھا نہیں کسی سے، آئے گی تو پتہ چلے گا، اتنا کنفرم ہے کہ گھر میں نہیں ہے، حریم نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا۔ زنین ہے گھر میں؟ پریشے نے اپنی آواز کو دھیما کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، حریم کی آنکھوں میں بہت سے سوال تھے، لیکن میں نے بھائی کو ان کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا تھا، حریم کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ کن کے ساتھ؟ پریشے ناسمجھی سے پوچھنے لگی۔ ارے اورحان کے ساتھ، حریم نے ایک سانس میں جواب دیا۔ تو وہ کون سا اس سے الگ ہے؟ اگر وہ آنیہ کے ساتھ گیا ہے تو اورحان اس کی پوری مدد کرے گا، تم ان دونوں کو جانتی نہیں ہو؟ پریشے نے اندازہ لگایا۔ تم کب سے جانتی ہو زنین بھائی اور آنیہ کے بارے میں؟ حریم نے سوال کیا۔ پتہ نہیں، مجھے اندازہ ہوا تھا، لیکن پھر کبھی آنیہ نے انکار نہیں کیا تو یقین ہو گیا۔ ایک بات اچھی ہے دونوں میں، وہ دونوں کبھی اپنے منہ سے اقرار نہیں کرتے، میں نے آج تک ان دونوں کو اس بات کو قبول کرتے نہیں دیکھا۔ محبت میں حیا ہو، صداقت ہو تو ایسی پریشے رشک کرنے کے انداز میں کہہ رہی تھی۔ اور جو تکلیف انہیں ملی اس کا کیا؟ حریم نے بے ساختہ پوچھا۔ محبت کرنے والوں کو محبت آسانی سے نہیں ملتی میری جان، کڑے امتحانوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اور یہاں ایک اور بات بھی بتا دوں، اکثر محبتیں ادھوری ہی رہ جاتی ہیں، حاصل لا حاصل کی دوڑ سے محبت کوسوں دور ہے۔ جو حاصل کو محبت کہتے ہیں اور محبت کے بغیر مر جاتے ہیں، وہ محبت کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، انہیں محبت کا میم بھی نہیں پتہ۔ محبت جذبہ ہے جو نہ تو کسی کے مل جانے سے پورا ہو سکتا ہے، نہ ہی کھو جانے سے ادھورا۔ کسی کا حاصل ہو جانا محبت ہوتا تو پھر تو محبت کہیں سے کہیں تک جذبہ نہ ہوتی، صرف خواہش ہوتی، اور خواہشیں اکثر پوری ہو جانے پر اپنی وقت کھو دیتی ہیں۔ یہ خواہشیں ہی ہوتی ہیں جو لوگوں کو رانجھا اور ہیر بننے پر مجبور کرتی ہیں۔ محبت تو دور رہ کر بھی محبت ہی رہتی ہے، اور پاس رہ کر بھی۔ پریشے مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی، جبکہ حریم بہت پیار سے اس کی بات کو سن رہی تھی۔ بھائی کا اثر آ رہا ہے تم پر، فلسفیانہ باتیں کر رہی ہو۔ حریم نے پریشے کی بات مکمل ہوتے ہی اسے چھیڑا۔ لو بھلا، اگر تمہارے بھائی کا اثر آتا نا تو ابھی چپ چاپ بیٹھی ہوتی اور غصے میں الگ ہوتی، اور ساتھ ہی ساتھ تمہیں آرڈر بھی دیتی۔ حریم، یہ تولیہ بیڈ پر کیوں ہے؟ ریموٹ جگہ پر کیوں نہیں رکھا؟ چادر پر سلوٹیں کیوں ہیں؟ اتنی روشنی کیوں ہے کمرے میں؟ پریشے زاویار کی ایکٹنگ کرتے کھلکھلا کر ہنس رہی تھی، جبکہ اس کے ساتھ حریم بھی ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ آنیہ مطلوبہ جگہ پہنچ کر رکشے سے جیسے ہی اتری، زنین بھی اس کے پیچھے پیچھے پہنچ گیا۔ آنیہ، زنین نے اسے آواز دی تو وہ ایک دم گھبرا کر پلٹی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ آنیہ نے زنین کو دیکھ کر حیرت سے پوچھا۔ یہی سوال میرا بھی ہے، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟
زنین بنا اس کی بات کا جواب دیے پوچھا، مجھے کام ہے، تم جاؤ یہاں سے۔ آنیہ نے اسے جانے کا کہا اور اندر بلڈنگ میں چلی گئی۔ رکو تو، بتاؤ تو مجھے آخر بات کیا ہے؟ زنین نے اس کے پیچھے آ کر اسے روک کر پوچھا۔ یہ کام مجھے پلیز تم اکیلے کرنے دو، میں نہیں چاہتی اس سب میں تمہیں یا تمہارا نام گھسیٹا جائے، پلیز تم جاؤ یہاں سے۔ زنین کو دیکھ کر اسے ڈر لگنے لگا تھا۔ ایسا بھی کیا کرنے جا رہی ہو جو تمہیں میرے یہاں آنے سے مسئلہ ہو رہا ہے؟ خدا کا واسطہ ہے تمہیں بتاؤ تو صحیح۔ زنین کو اب آنیہ کے مسلسل انکار سے چڑ ہونے لگی تھی۔ طلاق لینے جا رہی ہوں، اور اگر تم میرے ساتھ یہاں آئے یا میرا ساتھ دیا تو کوئی یقین نہیں کرے گا کہ میں کن وجوہات پر یہ قدم اٹھا رہی ہوں۔ آنیہ نے آنسو سے بھری آنکھیں زنین کی جانب کیے جنجلا کر کہا، طلاق؟ کیوں؟ زنین نے حیرت سے کہا، یہ میرا نجی مسئلہ ہے، تم جاؤ یہاں سے۔ آنیہ نے اپنے لہجے کو سخت کرتے ہوئے کہا، تمہیں میں کوئی بھی غلط قدم نہیں اٹھانے دوں گا۔ تم کیا چاہتی ہو، میں تمہیں چھوڑ کر چلا جاؤں، اندیکھا کر دوں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ زنین نے بھی اب اپنا رویہ سخت کر لیا تھا۔ تم جانتے ہی کیا ہو؟ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں جو قدم اٹھانے جا رہی ہوں وہ غلط ہی ہے؟ جب تم کچھ نہیں جانتے تو اس سب کے بیچ میں مت آؤ۔ آنیہ نے انگلی اٹھا کر زنین کو وارننگ دینے کے انداز میں کہا، ہاں میں کچھ نہیں جانتا، لیکن طلاق لینے کے لیے ہمیشہ کوئی ٹھوس وجہ ہونی چاہیے۔ اگر تمہارے پاس کوئی ٹھوس وجہ ہے تو میں تمہارا ساتھ دوں گا اور آخری دم تک دوں گا، لیکن اگر اس کی وجہ صرف غلط فہمی یا ایک دوسرے کو سمجھنے کی کمی ہے تو میں کہوں گا ایک بار پھر سوچ لو۔ زنین اب سمجھانے کے انداز میں کہہ رہا تھا، زنین تم مجھے کمزور مت کرو، میں بہت مشکل سے ہمت کر کے یہاں آئی ہوں۔ اگر میں نے کوئی فیصلہ کیا ہے تو کچھ نہ کچھ سوچ کر ہی لیا ہوگا، اس کے پیچھے کوئی عام وجہ تو ہوگی نہیں، تو پلیز تم نہ مجھے روکو، نہ ہی میرا ساتھ دو، بس مجھ پر ایک احسان کرو، یہاں سے چلے جاؤ۔ آنیہ نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر زنین سے منت کرنے کے انداز میں کہا، اچھا گھر میں سب کو پتہ ہے اس بارے میں؟ زنین نے اگلا سوال کیا۔ نہیں، آنیہ نے اپنی گردن نفی میں ہلاتے ہوئے کہا، پاگل ہو گئی ہو تم؟ جانتی ہو کتنی مخالفت جھیلنی پڑے گی، اوپر سے سب کی انا کا مسئلہ الگ بن جائے گا کہ ہم مر گئے تھے کیا، ایک بار بتانا بھی گوارا نہیں کیا، وغیرہ وغیرہ۔ وہ تو ایسے بھی بنے گا، اور مخالفت تو ایسے بھی جھیلنی ہے، بہتر نہیں ہے کچھ کر کے جھیلوں؟ آنیہ پرعزم تھی۔ تم ایسی تو نہیں تھی، زنین نے افسوس بھری نظر آنیہ پر ڈال کر کہا، تم بھی تو ایسے نہیں تھے۔ پتہ ہے کچھ جذبات سے ہمارا وجود بنتا ہے، اگر وہ جذبات ہم سے دور کر دیے جائے نا تو پھر چاہے لاکھ خوشی آئے یا غم، ہم پہلے جیسے نہیں رہتے۔ آنیہ کا اشارہ اس کی اور زنین کی ادھوری محبت کی جانب تھا۔ کہیں اس طلاق کی وجہ یہ تو نہیں؟ زنین کی آنکھوں میں سوال تھے۔ تمہیں لگتا ہے کہ میرے اس فیصلے کے پیچھے یہ وجہ ہے؟ اگر تمہیں ایسا لگتا ہے تو تف ہے تم پر زنین شاہ۔ آنیہ یہ کہہ کر ایک افسوس بھری نگاہ زنین پر ڈالتی سیدھی آفس کے اندر چلی گئی، جبکہ زنین وہیں کھڑا اس باہمت لڑکی کو دیکھتا رہ گیا۔ اس میں اب اس کے پیچھے جانے کی ہمت نہیں تھی، یا شاید ضرورت ہی نہیں تھی۔ ارشیا کچن میں کھڑی چائے بنا رہی تھی، تبھی اسے کھڑکی کے باہر سے آواز آئی تو وہ ایک دم چونکی۔ کیا ہوا؟ وہ کھڑکی کے پاس کھڑی ارشیا کو عجیب انداز میں دیکھ رہی تھی۔ چلی جاؤ تم یہاں سے۔ ارشیا کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ چلی جاؤں گی، لیکن میری بچی تم سے دور میں نہیں رہ سکتی، اس نے عجیب سے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا اور کچن میں کھڑکی کے ذریعے آنے لگی۔ ارشیا نے فوراً ہی سورۃ فلق اور سورۃ ناس کی تلاوت شروع کر دی۔ کیا کر رہی ہو یہ؟ کیا تمہیں لگتا ہے میں اس سے دور ہو جاؤں گی؟ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا، ارشیا نے ڈر کر آنکھیں میچ لی۔ ہاں ہاں ہاں، تم کبھی مجھ سے دور نہیں ہو سکتی، البتہ تمہارا شوہر تم سے ضرور چھین سکتا ہے۔ اس نے ارشیا کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ ارشیا کی آنکھوں کے سامنے پھر سے اس کے ماں باپ کے ساتھ ہوا حادثہ آ گیا۔ پھر کسی اپنے کو کھونے کی بات سنتے ہی اس کا دل و دماغ بری طرح ڈرنے لگا۔ یہ سب برداشت نہ کر سکی اور فوراً ہی بے ہوش ہو گئی۔ چائے پک کر ابلنے لگی، لیکن وہ وہیں کچن کے فرش پر بنا کوئی حرکت کیے لیٹی رہی۔ چولہے پر گری چائے جب جلنے لگی تو اس کی بدبو سارے گھر میں پھیلنا شروع ہو گئی۔ روحان کمرے میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر مصروف تھا۔
کمرے کا دروازہ بند ہونے کی وجہ سے اسے کسی بدبو کا احساس نہیں ہوا، نہ ہی اس کے ذہن میں کوئی ایسا خیال تھا کہ وہ اٹھ کر جاتا۔ ظفر شاہ جو کہ اپنے کمرے سے نکل کر گھر سے باہر کسی کام سے جا رہے تھے، چائے کے جلنے کی بدبو ان کا دھیان کچن کی جانب گیا۔ کچھ سوچتے ہوئے انہوں نے اپنے قدم کچن کی جانب کیے تو پہلے ان کی نظر چائے کے جلتے ہوئے بھگونے پر گئی، پھر وہ ابھی آگے بڑھ کر چولہا بند کرنے کی کوشش کرتے کہ زمین پر پڑی عرشیہ نے ان کا دھیان مکمل طور پر اپنی طرف کھینچ لیا۔ روحان، روحان! انہوں نے وہیں کچن سے روحان کو آواز لگائی، لیکن تقریباً تمام کمرے ہی بند تھے۔ جب کسی کو بھی ان کی آواز نہ سنائی دی تو انہوں نے جیب سے موبائل نکال کر فون ملایا۔ اتنے میں کوثر شاہ بھی بھاگتی ہوئی کچن میں آ گئی۔ کیا ہوا؟ آپ کو اتنی زور سے کیوں؟ عرشیہ کو دیکھ کر ان کی بات ادھوری ہی رہ گئی اور وہ عرشیہ کو اٹھانے کی کوشش کرنے لگی۔ جلدی کچن میں آؤ، یہ کہتے ہی ظفر شاہ نے فون بند کر دیا۔ روحان بھی ان کے کہتے ہی فوراً اٹھ کر کچن کی جانب بھاگا۔ کوثر شاہ پانی گلاس میں بھر کر اب عرشیہ کے منہ پر چھینٹے مار رہی تھی۔ روحان جیسے ہی کچن میں آیا، عرشیہ کو بے ہوش دیکھ کر ایک دم اس کی جانب بڑھا، بہت احتیاط سے اٹھا کر اب لاؤنج میں صوفے پر لٹا دیا تھا۔ اسے کمرے میں لے جاؤ بیٹا، یہاں دیکھو کس طرح لیٹی ہے، کوثر شاہ نے کہا۔ نہیں، ابھی اسے لے کر اوپر جانا ٹھیک نہیں، یا تو ہمارے کمرے میں لے چلو ورنہ یہیں لیٹے رہنے دو، خدا نخواستہ اگر گر گئی تو۔ آہستہ آہستہ سب لوگ ہی تقریباً لاؤنج میں جمع ہونے شروع ہو گئے تھے۔ پریشے اور حریم دونوں ہی عرشیہ کے پاس بیٹھی اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ زاویہ روحان کے ساتھ سائیڈ میں کھڑا تھا۔ جعفر شاہ بھی کمرے سے باہر آ گئے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں ڈاکٹر بھی آ گیا تھا۔ عرشیہ کو کوثر شاہ کے کمرے میں لٹا دیا گیا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے چیک کیا اور کمرے سے باہر چلا آیا۔ یہ کچھ میڈیسن ہے اور میں کچھ ٹیسٹ لکھ کر دے رہا ہوں، یہ کروا لے، ہو سکتا ہے کمزوری کی وجہ سے ایسا ہوا ہو۔ ڈاکٹر دوا کی پرچی روحان کی جانب بڑھا کر بولا، ٹھیک ہے، میں ٹیسٹ کروا کے لے آؤں گا انہیں۔ روحان نے عرشیہ کی جانب ایک نظر ڈال کر کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ یہ پریشان رہتی ہیں کیا؟ میرا مطلب ہے کوئی سٹریس، بے چینی؟ ڈاکٹر نے سوال کیا۔ جی، بعض اوقات، روحان نے بس اتنا بتایا۔ باقی سب خاموش کھڑے ان دونوں کی بات سن رہے تھے۔ تو پھر میں ایک اور ٹیسٹ لکھ کر دے رہا ہوں، وٹامن ڈی اور بی، یہ بھی کروائیں، کیونکہ اگر کسی انسان میں ان دونوں کی کمی ہے تو ان کے دماغ کے خوش رہنے کے والے سیل کمزور پڑ جاتے ہیں اور ایسے لوگ اکثر بیمار ہی رہتے ہیں۔ آپ یہ سب کروا کر مجھے رپورٹس دکھائیں، پھر میں آگے دیکھتا ہوں۔ ڈاکٹر یہ کہہ کر گھر سے باہر چلا گیا۔ یہ تو روز کی بات ہو گئی، بن ماں باپ کی بچی کا بالکل خیال نہیں رکھا ان لوگوں نے، کوثر شاہ نے ڈاکٹر کے جاتے ہی ایک دم بولی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو کوثر؟ فرقان شاہ نے چہرے پر بنا کوئی تاثر لائے کہا۔ سچ تو کہہ رہی ہوں، ہر دوسرے دن بیچاری بے ہوش ہو جاتی ہے، غذائیت کی کمی ہے اور کچھ نہیں۔ اگر اس کا خیال رکھا گیا ہوتا نا تو کیا یہ اس طرح بار بار پر بے ہوش ہوتی؟ ایک عورت ہے گھر میں، اس پر اپنے بچے اس سے دور ہیں، دوسروں کے بچوں کی ذمہ داری سر پر، تو ایسا ہی ہوگا پھر تو۔ کوثر شاہ بنا یہ سوچے کہ پریشے بھی وہیں موجود ہے بولتی چلی گئی۔ پریشے نے ان کی بات پر کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے منہ جھکا گئی۔ حریم پریشے کے درد کو سمجھ گئی تھی، تبھی اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے حوصلہ دینے لگی۔ امی، اگر آپ کو لگتا ہے اس میں غذائیت کی کمی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے تو چلیں ہم اس کا خیال رکھ کر وہ کمی دور کر دیں گے، لیکن پلیز امی اس طرح ثنا چاچی کو تو قصوروار نہ ٹھہرائیں۔ بیچاری نے اتنی محنت سے سب کو پالا ہے، اتنا خیال رکھا ہے، ان کی محبت اور خلوص پر تو انگلی نہ اٹھائیں۔ روحان نے آگے بڑھ کر کہا، میں کب کہہ رہی ہوں کہ اس نے نہیں پالا، لیکن اس نے صحیح انداز میں خیال نہیں رکھا نا۔ کوثر شاہ اپنی بات پر ہمیشہ کی طرح اٹل تھی۔ چلیں اب آپ خیال رکھ کر دکھائیں، انہیں بھی تو پتہ چلے خیال کیسے رکھتے ہیں۔ ظفر شاہ کوثر شاہ کی آئے دن کی فضول باتوں سے اب اکتا گئے تھے، تبھی تب کر کہتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ گھر کے باہر سے اندر آتی آنیہ کو دیکھ وہ ایک دم حیرت میں آ گئے۔ تم کہاں سے آ رہی ہو؟ آنیہ کو دیکھتے ہی انہوں نے سوال کیا۔ مجھے آپ سب سے بات کرنی ہے، آنیہ نے ہمت کرتے ہوئے کہا۔ کیا بات ہے بیٹا؟ ظفر شاہ نے ناسمجھی سے کہا۔ میں نے سکندر سے خلا کے لیے درخواست جمع کروائی ہے، میں اب اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، آنیہ نے ایک سانس میں کہا۔
یہ بات ابھی نہیں تو بعد میں سب کے سامنے آنی ہی تھی۔ اب چاہے وہ ایک لفظ میں بتاتی یا لمبی تمہید باندھتی، اس بات کا ذکر ہر حال میں ہی مشکل تھا، تو اس نے بنا کوئی تمہید باندھے سیدھی سیدھی بات کہی۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ کوثر شاہ ایک دم غصے میں آگے بڑھی۔ اس دوران سبھی تقریباً بے ہوش پڑی عرشیہ کو بھول گئے تھے۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، امید کرتی ہوں آپ سب میرے اس فیصلے میں میرا ساتھ دیں گے، آنیہ نے سب کی جانب دیکھتے ہوئے کہا اور اپنے کمرے کی جانب جانے لگی۔ اگر تم اتنی ہی خود مختار ہو گئی ہو کہ اپنے فیصلے خود لے سکتی ہو تو پھر اس گھر میں واپس کیوں آئی ہو؟ تمہیں ہماری یا میری یا تمہاری ماں کی کیا ضرورت؟ تم تو اتنی بڑی ہو گئی ہو کہ اپنی زندگی کا ہر فیصلہ لے سکتی ہو، ظفر شاہ نے کرخت لہجے میں کہا۔ ظفر شاہ کی بات سنتے ہی آنیہ کے قدم اپنی جگہ پر جم گئے۔ وہ رونا چاہتی تھی لیکن رو نہیں سکتی تھی، تبھی چپ چاپ موم کی مورت بنی کھڑی رہی۔ بتاؤ نا کیوں آئی ہو پھر اس گھر میں؟ ظفر شاہ نے چلا کر کہا۔ کیونکہ یہ میرا گھر ہے، آنیہ نے اپنے آنسوؤں کو روکتے ہوئے کہا۔ نہیں، یہ میرا گھر ہے، تمہارا گھر وہ ہے جو تمہارے شوہر کا ہے۔ ہم نے تمہیں رخصت کر دیا تھا، تم یہاں ایک مہمان کی حیثیت سے رہتی تھی، تمہاری پہچان، تمہارا سہارا، سب کچھ تمہارا شوہر تھا۔ ظفر شاہ اپنی انا اور غصے میں بنا سوچے سمجھے بولے جا رہے تھے، جبکہ آنیہ کے دل پر ان کا ایک ایک لفظ تیر کی طرح چبھ رہا تھا۔ تم سے کس نے کہا کہ یہ گھر تمہارا ہے؟ یہ گھر میرا ہے اور میں ابھی زندہ ہوں اس گھر کے فیصلے لینے کے لیے۔ اگر بچی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو کیا تم اس سے اس طرح سے بات کرو گے؟ پڑھے لکھوں اور جاہلوں میں کچھ فرق ہوتا ہے، کیا تم ہر فرق بالائے طاق رکھ کر آگے بڑھ گئے ہو؟ فرقان شاہ اپنی ویل چیئر کو آگے بڑھاتے ہوئے اونچی آواز میں چلائے۔ پریشے ان کی تیز آواز سن کر حریم کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ وہ آنیہ کے ساتھ تھی لیکن اس میں شاید آنیہ جتنی ہمت نہیں تھی۔ حریم بالکل خاموش کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اپنی نظروں کو گھما کر زنین کو ڈھونڈنے لگی لیکن وہ کہیں بھی نہیں تھا۔ زنین بھائی، تم جہاں بھی ہو اس وقت مت آنا، حریم نے دل ہی دل میں زنین سے کہا۔ بابا، آپ نے اس کی بات سنی؟ ظفر شاہ نے جھنجھلا کر کہا۔ ہاں، میں نے اس کی بات بھی سنی اور تمہاری بھی۔ سکندر کو بلاؤ، اس کو کہو کل نہیں آ جائے، یہ معاملہ اب ہم مل کر سلجھائیں گے، جو بھی بات ہے وہ دونوں کے سامنے ہوگی، تب تک کوئی بھی کسی کو کچھ نہیں کہے گا، بلاؤ اسے۔ آنیہ بیٹی تم میرے ساتھ آؤ، فرقان شاہ یہ کہہ کر آنیہ کو اپنے کمرے میں لے گئے۔ ایک طوفان سا آیا اور سب کو خاموش کر کے چلا گیا، پیچھے بہت سے سوال ضرور چھوڑ گیا تھا۔ ظفر شاہ غصے میں حویلی سے باہر چلے گئے، جبکہ کوثر شاہ اپنے کمرے میں پیر پٹکتے ہوئے چلی گئی۔ روحان اور زاویہ تو بالکل ہی حیرت میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ اب دونوں کے پاس ایک ہی راستہ بچا تھا سارے معاملات کو جاننے کا، وہ تھا حریم اور پریشے۔ روحان نے ایک نظر ان دونوں پر ڈالی اور پھر کچھ سوچتے ہوئے عرشیہ کے پاس چلا گیا۔ وہ عرشیہ کو یوں کوثر شاہ کے ساتھ اکیلا بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا، اس لیے اس نے فی الحال اس کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا، پر دل ہی دل میں وہ کہیں نہ کہیں پہلے آنیہ سے بات کرنا چاہتا تھا، اس کی اتنے بڑے قدم کی وجہ جاننا چاہتا تھا۔ پہلے میں آنیہ کی بات سنوں گا، اس کے بعد ہی کسی فیصلے پر پہنچوں گا، اس نے دل ہی دل میں کہا اور کوثر شاہ کے کمرے میں چلا گیا۔ زاویہ نے جیب سے فون نکال کر زنین کو کال ملائی۔ کہاں ہو تم؟ جلدی گھر آؤ، یہ کہہ کر اس نے فون فوراً بند کر دیا۔ زنین نے جواب میں کچھ نہیں کہا، وہ جانتا تھا کہ اسے گھر کیوں بلایا جا رہا ہے، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کی محبت کا علم اس کے بڑے بھائی کو پہلے سے ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں زنین گھر کے اندر داخل ہوا۔ زاویار نے اسے آنکھ کے اشارے سے اپنے کمرے میں آنے کا کہا اور سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ پریشے اور حریم دونوں ہی سانس روکے زنین اور زاویار کو دیکھنے لگی۔ کیا ہے یہ سب؟ آنیہ طلاق کیوں لے رہی ہے؟ زاویار نے کمرے میں گھستے ہی کہا۔ بھائی میں نے اسے روکا تھا، زنین نے بغیر بات کو گھمائے سیدھا سیدھا جواب دیا۔ مطلب میرا شک صحیح تھا، تم اس کے ساتھ تھے، کیا یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے؟ زاویار نے بھی سیدھی بات کی۔ زنین زاویار کی بات سن کر کچھ پل کے لیے حیرت میں آ گیا۔ میں اس کے ساتھ گیا نہیں تھا، میں نے اسے جاتا ہوا دیکھا اکیلے کہیں، تو پھر میں نے اس کا پیچھا کیا، اسی لیے مجھے پتا چلا کہ وہ کیا کرنے جا رہی ہے۔ زنین نے زاویار کے دوسرے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔
تم نے میری بات کو پورا جواب نہیں دیا۔ کیا یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے؟ زاویہ نے اپنا سوال دہرایا۔ نہیں، مجھے نہیں پتا، وہ مجھے کچھ نہیں بتاتی۔ میں نے اس سے پوچھنا چاہا تھا لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے نہیں پتا وہ یہ قدم کیوں اٹھا رہی ہے۔ زنین نے اپنی صفائی دی۔ ہاں، ایک بات اس کے ذہن میں ہلچل مچا رہی تھی، وہ یہ کہ زاویار کو کیسے اور کب پتہ چلا اس کے اور آنیہ کے بارے میں، لیکن یہ وہ وقت نہیں تھا کہ وہ یہ سوال کرتا، تبھی چپ ہو گیا۔ زنین، اگر تم کچھ ایسا جانتے ہو جس سے اس بیچاری لڑکی کی زندگی تباہ ہونے سے بچ سکتی ہے تو پلیز چھپانا نہیں۔ زاویہ نے اس بار بہت نرم انداز میں کہا۔ بھائی، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، مجھے کچھ نہیں پتا، زنین نے جواب دیا۔ ابھی وہ کچھ اور کہتا کہ دروازے پر دستک سے ان دونوں کا دھیان دروازے کی جانب گیا۔ آؤ۔ زاویہ نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو سامنے حریم اور پریشے کو ایک ساتھ کھڑا دیکھ کر ان دونوں کو اندر آنے کا کہا۔ زنین بھی ان دونوں کو ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں کہیں بھی آ جا سکتی تھی، یہ ان دونوں کا گھر تھا، اور جس کمرے میں وہ دونوں آئی تھی ان میں سے ایک کا وہ کمرہ تھا اور دوسری کے بھائی کا کمرہ تھا، لیکن پھر بھی دونوں کے چہرے کے رنگ اڑے دیکھ زاویہ اور زنین دونوں کو ہی دال میں کچھ کالا لگنے لگا تھا۔ بھائی، مجھے کچھ بات کرنی ہے آپ سے۔ ہم دونوں روحان بھائی سے بات کرنا چاہ رہے تھے لیکن وہ ابھی چاچی کے ساتھ ہیں اور چاچی ابھی شاید ہماری کوئی بات نہیں سنیں گی، حریم نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ ہاں بولو، میں سن رہا ہوں، زاویار نے فکر مند ہوتے پوچھا۔ بھائی وہ، حریم گھبراتے ہوئے بولی۔ ایسا بھی کیا ہے؟ زاویار نے ایک ابرو اٹھا کر اپنا چشمہ ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ وہ آپ سب کو کہے نا کہ ایک دفعہ آنیہ کی بات سن لے، اس سکندر کے آنے سے پہلے۔ پریشے ایک دم سے ہمت کر کے بولی۔ دیکھو، جو بھی بات ہے بہتر ہے آمنے سامنے ہو، بڑے جو فیصلہ کرتے ہیں ٹھیک ہی کرتے ہیں، اسے آنے دو، بات بھی ہو جائے گی، زاویار نے نارمل انداز میں جواب دیا۔ وہ اچھا آدمی نہیں ہے بھائی، وہ آنیہ کو بہت تنگ کرتا ہے۔ حریم کی آنکھیں یہ کہتے ہوئے بھیگ گئی تھی۔ زنین بھی اب آنکھوں میں حیرت لیے حریم کو دیکھنے لگا۔ تمہیں کیسے پتا یہ سب؟ زاویار نے لہجے کو تھوڑا سخت کرتے ہوئے کہا۔ مجھے آنیہ نے بتایا، حریم نے ایک دم ڈر کر نیچے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ دیکھو، کبھی بھی ایک طرف کی کہانی سن کر کسی کو مجرم نہیں ٹھہراتے۔ ہو سکتا ہے جو آنیہ نے تمہیں بتایا وہ ٹھیک ہو، سچ ہو، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اسے کوئی غلط فہمی ہوئی ہو یا کوئی اور وجہ ہو۔ سکندر کے ہم پر کتنے احسان ہیں، بھول گئی کیا تم؟ زنین کا کتنا خیال رکھا اس نے، اور پھر اگر اس میں کوئی برائی ہوتی تو زنین کو نہ دکھتی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آنیہ جھوٹ کہہ رہی ہے، لیکن میں ایک کی بات سن کر دوسرے کو برا نہیں کہہ سکتا۔ دونوں آمنے سامنے بیٹھیں گے تو بات اور اچھے سے سامنے آئے گی۔ ہو سکتا ہے کچھ غلط ہونے سے رک جائے، ہو سکتا ہے اس مسئلے کا کوئی حل نکل آئے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اس سکندر کی غلطی ہوئی اور مجھے ذرے برابر بھی لگا کہ اس کے ساتھ میری بہن خوش نہیں رہے گی تو تم اپنے اس بھائی پر بھروسہ رکھو، میں خود آنیہ کا ساتھ دوں گا، لیکن کوئی جذباتی قدم ہرگز نہیں اٹھاؤں گا۔ زاویار سنجیدگی سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا، سمجھا رہا تھا۔ پریشی اور آنیہ جو کہ زاویار کو سب کچھ بتانے کے غرض سے آئی تھی، اس کا جواب سن کر خاموشی سے کمرے سے باہر چلی گئی۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ، جو کہ امید کرتی ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اپنی رائے لازمی کومنٹ سیکشن میں دیجیے گا، اور پھر ہم ملتے ہیں نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔